السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے کتاب ہے المعتقد المنتقد۔ آپ حضرات بھی اپنی کتاب اپنے سامنے کھول کر رکھ لیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حکم عقلی، حکم عادی کی گفتگو گزر چکی ہے، آج حکم شرعی کی گفتگو کرنا ہے۔ پہلے عبارت تھوڑی سی پڑھتے ہیں، پھر مطلب سمجھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرعی وهو كما قيل خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب جزما أو غير جزم في الفعل أو الكف۔ اور تین قسموں میں سے ایک قسم حکم شرعی ہے۔ شرعی میں بھی یا نسبت کی ہے، یا الحکم المنسوب الی الشرع، شرع کی جانب جو حکم منسوب ہو وہ حکم شرعی ہے۔ یہ تو اس کا لغوی مطلب ہو گیا۔ اصطلاح میں حکم شرعی کیسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں حکم شرعی کی تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ یہ تعریف کی گئی ہے، اشاعرہ سے منقول ہے۔ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہے۔ پورا قرآن اللہ کا خطاب ہے، لیکن سب کو حکم شرعی نہیں کہا جا سکتا۔ حکم شرعی صرف ان خطابات کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق افعال مکلفین سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ان تمام تر آیات کے مابین صرف وہ آیات جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، جن کا تعلق افعال مکلفین سے ہے، ایسے خطابات کو حکم شرعی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، تو نماز کی پابندی کا جو حکم ہے، نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے، یہ فعل مکلف سے متعلق ہے۔ یہ بھی اقیم الصلاۃ بھی اللہ کا خطاب ہے، وآتوا الزکوٰۃ بھی اللہ کا خطاب ہے، لیکن یہ سب کے سب ان کا تعلق کس سے؟ فعل مکلف سے، کہ مکلف کو نماز کا کام انجام دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینے کا کام انجام دینا پڑے گا۔ ایسی کہا گیا آمنو، ایمان لاؤ، تو ایمان لانا یہ بھی خطاب ہے، آمنو یہ بھی خطاب ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ فعل مکلف سے۔ ایمان بندے کا ایک فعل ہے اور عظیم الشان فعل ہے، تو اللہ کا وہ خطاب جو فعل افعال مکلفین سے متعلق ہو، اسی کو حکم شرعی کہتے ہیں۔ اب خطاب الہی جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہوتا ہے، جس خطاب کے ذریعے سے مکلفین سے کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے، اب کام کا کرنا بطلب، کبھی کبھی اس میں کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ کام یا تو وہاں پر خطاب یا تو طلب کے ساتھ ہوگا، اور بالاباحہ یا اباحت کے ساتھ ہوگا۔ طلب اور اباحت، طلب میں یہ ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے ایسا کرو، اباحت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو کرو اور یا چاہو نہ کرو۔
جیسے کلو او لا تاکلو، کھاؤ یا مت کھاؤ، اختیار ہے۔ لیکن کہا گیا اقیمو، نماز قائم کرو، اس میں بندے کو مباح نہیں رکھا گیا، اختیار نہیں دیا گیا کرنے نہ کرنے کے درمیان، بلکہ طلب ہے، اس سے مطالبہ ہے کہ کرو۔ اب یہ کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی کرنا جزمی طور پر ہوگا، کبھی کرنا غیر جزمی طور پر ہو۔ جزمی طور پر ہو، یقینی طور پر ہو، جزم بے معنی یقین، یعنی مطالبہ جزمی ہے، مطالبہ یقینیہ ہے کہ ایسا کرنا ہی ہے، جیسے یقین تمام فرائض و واجبات ان میں طلب جزمی ہے۔ طلب غیر جزمی ہو جیسے کہ مستحبات ہیں، تو مستحبات غریبوں کو کھانا کھلانا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ سب مستحبات کے قبیل سے ہے، ان کا حکم ہے، خطاب اشارے ہے، لیکن غیر جزمی ہے، جزمی نہیں ہے، غیر جزمی ہے مطالبہ لیکن غیر جزمی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مطالبہ ہے، اس کی بنا پر اگر بندہ وہ کرے گا تو ثواب تو ملے گا، لیکن جزم نہیں ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو گنہگار ہو جائے گا، غیر جزمی ہے۔ یہ مطالبہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی کبھی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، تو کبھی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کرنے کا مطالبہ ہو تو اسی کو کف کہیں گے، کرنے کا مطالبہ ہو اسی کو فعل کہیں گے، اور نہ کرنے کا مطالبہ ہو تو اسی کو کف کہیں گے۔ کف روکنا، رکنے کا مطالبہ کرنا، کف۔ رکنے کا مطالبہ جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو یہاں پر بھی طلب تو ہے، یہاں پر بھی طلب ہے، لیکن طلب فعل کی نہیں ہے، طلب فعل میں نہیں ہے، کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، طلب روکنے کے سلسلے میں کہ رک جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جس طریقے سے ہم نے طلب فعل کی دو صورتیں بتائی تھیں کہ طلب فعل کبھی جزمی ہوتا ہے کبھی غیر جزمی ہوتا ہے، ایسے ہی طلب کف یعنی کام کے کرنے سے رکنے کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی دو طریقے پر ہوتا ہے، کبھی طلب کف جزمی ہوتا ہے، کبھی طلب کف غیر جزمی اور غیر یقینی ہوتا ہے۔ طلب کف جزمی ہو جیسے لا تقربوا الزنا، یعنی تمام حرام اور مکروہ تحریمی جتنی چیزیں ہیں تمام میں کام کو کرنے سے روکا گیا ہے کہ ایسا مت کرو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یا عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان تمام میں عورتوں سے جیسے دور رہنے کا، تو عورتوں سے وطی نہ کرنے کا مطالبہ ہو گیا۔ یہ تمام طلب جزمی فی الکف ہیں، یعنی رکنے میں۔ کبھی رکنے کے لیے رکنے کا مطالبہ تو ہوتا ہے لیکن غیر جزمی طور پر ہوتا ہے، جیسے خلاف اولا جتنی چیزیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا بڑوں کی عزت کرنا، وہیں پر اگر کہا جائے بڑوں کی توہین کرنا، کسی کی ٹوہ میں پڑنا، کسی کی غیبت کرنا، تو ان سے رکنے کا مطالبہ ہے۔ ٹوہ میں پڑنے سے رکنے کا مطالبہ ہے آپ سے، کسی کی عزت اور وہ کسی کی توہین کرنے سے رکنے کا مطالبہ ہے، حسن سلوک نہ کرنے سے رکنے اور کف کا مطالبہ ہے۔ یہ طلب جزمی نہیں ہے، طلب غیر جزمی ہے۔
جتنے بھی خلاف اولا امور ہیں ان تمام میں۔ اب تھوڑی عبارت ملاتے ہیں کہ آپ نے کتنا سمجھا اب تک؟ تیسری قسم حکم شرعی۔ حکم شرعی اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہوتا ہے۔ افعال مکلفین سے یا تو بالطلب ہوگا یا بالاباحت ہوگا۔ طلب میں بھی دو صورتیں، کبھی طلب جزمی ہوتی ہے کبھی غیر جزمی ہوتی ہے۔ پھر طلب جزمی کی دو صورتیں، طلب جزمی فی الفعل ہوتی ہے یعنی کرنے میں طلب جزمی ہوتی ہے، کبھی طلب جزمی فی الکف ہوتی ہے، اور پھر طلب غیر جزمی کی بھی دو صورتیں، طلب غیر جزمی فی الفعل اور طلب غیر جزمی فی الکف یعنی رکنا۔ مفہوم ذہن میں آ گیا؟ تھوڑا سا اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ وشرعی، اور ایک حکم شرعی ہے، وہو کما قیل۔ حکم شرعی جیسے کہ ایک یہ تعریف کی گئی ہے، اللہ کا خطاب، خطاب اللہ تعالی، اللہ کا خطاب المتعلق بافعال المکلفین، جنس کا تعلق افعال مکلفین سے ہوتا ہے، بالطلب، طلب کے ساتھ ہو۔ اب وہ طلب میں بھی دو صورتیں، جزمن اور غیر جزمن، جزم کے ساتھ ہو یا غیر جزم کے ساتھ ہو۔ اب ان جزم و غیر جزم کی بھی دو صورتیں، فی الفعل، کرنے سے متعلق، کرنے میں ہو، اور بالکف یا رکنے میں ہو۔ یہاں پر اول کف کے بعد ایک حاشیہ ہے، اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس پر ایک حاشیہ لگایا، تعلیق پیش کی۔ تعلیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے فی الفعل اول کف کہا، ابھی ترک نہیں کہا، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر مصنفین نے ترک بھی کہا ہے۔ تو اب مصنف نے اول کف کہا، ترک نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصنف کی خوبی ہے کہ انہوں نے کف کہا۔ خوبی کیوں ہے؟ تو خوبی یہ ہے کہ خوبی سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ کف اور ترک میں فرق کیا ہے۔ اگر کسی بات سے، جیسے جس کو ہم اردو میں رکنا کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے سے رک جانا، تو کام کے کرنے سے آدمی اگر بالقصد اور بالقصد اگر رک جا رہا ہے، مثلا مقتضیات موجود ہیں کردے کے، سارے اسباب فراہم ہیں آپ کو، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ سے بالقصد اس غلط کام کے کرنے سے رک جاتے ہیں، تو بالقصد رکنے کا نام ہے کف۔ اور مقتضیات موجود نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اس کے باوجود جب اسباب ہی نہیں ہیں ویسے ہی رکا پڑا ہے، بالقصد نہیں، بالقصد نہیں رک رہا ہے بلکہ اس کو موقع نہیں مل رہا ہے، تو ایسے رکنے کا نام ہے ترک، ایسے اس کام کو چھوڑنے کا نام ہے ترک۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیں، آپ ایسی جگہ میں رہتے ہیں کہ جہاں پر بے شمار محرمات جو آپ کے لیے، جن کی طرف آپ کو نظر اٹھانا حرام ہو، ایسی عورتیں بھی نکلتی ہیں، ایسی دوشیزائیں بھی نکلتی ہیں، اور ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ اگر ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو کوئی آپ سے کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے، سارے تقاضے موجود ہیں، سب کچھ، لیکن آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے، خدا نے دیکھنے سے روکا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ نگاہیں مت اٹھاؤ، تو اس لیے آپ نے بالقصد وہاں پر غلط طریقے سے آپ نے نظریں نہیں اٹھائی، تو یہ آپ بالقصد آپ نے ان کی طرف غلط نظریں اٹھانے سے اپنے آپ کو روکا، یہ بالقصد روکا، اس کو کہیں گے کف۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کو ایک کمرے میں جیل میں بند کر دیا گیا، اور بند کرنے کے بعد وہ 4 5 6 مہینے کئی سال تک بند رہا، ان دنوں
وہ اس کے اندر جب بند ہے تو اس کے لیے تو تقاضے بھی وہاں پر موجود نہیں، اسباب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھائے، تو وہ شخص بھی نگاہ اٹھانے سے رکا ہوا ہے، لیکن وہ بالقصد نہیں، بلکہ وہاں پر اسباب نہیں ہیں، مقتضیات نہیں ہیں، اس لیے وہ رکا ہوا ہے، اس لیے وہاں پر بالقصد رکنا نہیں ہے، اس لیے اس کو ترک کہا جائے گا۔ تو ترک اور کف میں یہی فرق ہے کہ کف کسی بھی بری بات سے رکنا بالقصد یہ کف ہے، اور بلا قصد اگر رک جائے آدمی، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رک جائے، تو اسی کا نام ہے ترک۔ تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے، یاد رہے۔ جہاں پر طلب کف ہے تو وہاں پر بالقصد رکنے ہی سے آدمی کو ثواب ملتا ہے، اس شخص کو تو ثواب ملے گا غلط نگاہ نہ اٹھانے کا، کہ جس کے لیے سارے تقاضے تھے، سارے اسباب تھے، اس نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائی تو اسے ثواب ملے گا، کیونکہ وہاں تقاضے موجود تھے۔ اور اس شخص کو نگاہیں نہ اٹھانے کا کوئی ثواب نہیں ہے جو شخص مجبوری میں بند ہے اور نگاہیں اٹھانے کے اسباب ہی نہیں ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے کف اور ترک میں۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے الکف کہا، یہ مصنف کی خوبی ہے کہ انہوں نے کسی غلط کام کے رکنے کا جو مطالبہ ہے، اس سے رکنے کا جو طلب ہے، طلب جزمی ہو یا غیر جزمی، تو اس رکنے کو تعبیر کف سے کیا، یہ مصنف کی خوبی ہے۔ ابھی الاباحہ، یا اللہ کا خطاب بندوں جس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہوتا ہے، وہ اللہ کا خطاب اباحت کے ساتھ ہوگا۔ اباحت کا مطلب بالتخیر، کہ اختیار دیا گیا ہوگا بین الفعل والترک، کرنے اور کف کے درمیان، چھوڑنے کے درمیان۔ یہاں پر بھی ترک سے مراد وہی کف ہے جو ماقبل میں گزر گیا۔ شاید مصنف نے ترک دوبارہ سے ذکر کر دیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اختیار دے دیا جائے کرنے اور چھوڑنے کے درمیان، ایسا اللہ کا خطاب ہو تو اسی کا نام ہے اباحت۔ یہاں تک غور کیا جائے تو حکم شرعی جو بالطلب ہو، اب بالطلب میں آپ نے دیکھا تھا 4 صورتیں تھیں، ایک طلب جزمی، ایک طلب جزمی اور طلب غیر جزمی 2، اور پھر ان دونوں کی 2 صورتیں تھیں، طلب جزمی فی الفعل، طلب غیر جزمی فی الفعل، طلب جزمی فی الکف، طلب غیر جزمی فی الکف۔ تو 4 صورتیں یہ ہو گئی، تو گویا کہ حکم شرعی کی 4 قسمیں یہاں تک اب تک ہو گئی۔ اور بالاباحہ یا اباحت کے ساتھ ہو تو یہ بھی حکم شرعی ہے، تو حکم شرعی کی یہ 5ویں قسم ہو گئی۔ تو کل احکام شرعیہ یہاں پر اب تک کتنے بیان کر دیے گئے؟ 5 احکام شرعیہ۔ اپنی گفتگو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب الوضع سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔